کائنات کے اس طویل ترین سفر کا آغاز خوشی سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے ہوا تھا۔ تاریخ کے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ وہ کندھے جو نبوت کا بوجھ اٹھاتے تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب مٹی اوڑھ کر سو چکے تھے۔ طائف کے پتھروں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ ہو چکی تھی۔ حتیم کعبہ کی خاموشی میں وہ چادر اوڑھے تنہا لیٹے تھے۔ شاید کائنات کو لگا کہ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جب زمین اپنے دروازے بند کر دیتی ہے تو رب کائنات عرش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات تسلی دینے کے لیے فرشتہ نہیں آئے گا، بلکہ آج محبوب کو خود ملاقات کے لیے بلایا جائے گا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ اچانک کعبہ کی چھت شک ہوئی۔ کوئی عام مہمان نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اور میکائیل نازل ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ شق صدر، جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل اطہر نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیا گیا اور سینہ مبارک دوبارہ سی دیا گیا۔ یہ ایک روحانی سرجری تھی تاکہ وہ دل اللہ کے دیدار کی تجلیات برداشت کر سکے۔ اب تیاری مکمل تھی۔ سواری پیش کی گئی، ایک سفید جانور براق جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو خوشی اور ہیبت سے براق تھر تھرا اٹھا۔ جبرائیل نے اسے تھپکی دی اور فرمایا، اے براق، ٹھہر جا، خدا کی قسم آج تک تیرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہستی سوار نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی براق پسینے میں شرابور ہو گیا اور ساکت کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ یہ رفتار نور کا سفر تھا۔ سبحان اللذی، مسجد حرام پیچھے رہ گئی، مکہ کے پہاڑ دھندلا گئے، ریت کے سمندر ختم ہو گئے، اور پلک جھپکتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین پہنچ گئے۔ بیت المقدس، انبیاء کی زمین۔ آج مسجد اقصی کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو ایک ایسا منظر تھا جو کائنات نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء صف بستہ کھڑے تھے۔ سب منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا۔ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھے، نماز شروع نہ ہوئی۔ جبرائیل نے اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا۔ یہ گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ نماز ختم ہوئی، اب زمینی سفر مکمل ہوا اور معراج یعنی سیڑھی کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا گیا جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلایا گیا ہے؟ ہاں، بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، حضرت آدم موجود تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعائیں دیں۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ، تیسرے پر یوسف جنہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر کلیم اللہ حضرت موسیٰ، پھر ساتواں آسمان جہاں بیت المعمور کے پاس خلیل اللہ حضرت ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہاں فرشتوں کی کثرت تھی۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہاں علم اور تخلیق کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بیری کے درخت کو اللہ کے نور نے یوں ڈھانپ رکھا تھا کہ اس کے رنگ ہر لمحے بدل رہے تھے، سونا، چاندی اور ایسے رنگ جن کے لیے انسانی زبان میں لفظ ہی نہیں۔ یہاں جبرائیل رک گئے، اپنی اصل ہیبتناک شکل میں، 600 پر مگر لرزا۔ انہوں نے عاجزی سے سر جھکا کر کہا، یا رسول اللہ، یہ میری حد ہے۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ اب آگے آپ تنہا تھے۔
कायनात ने वो मंजर देखा जो न पहले कभी हुआ न कभी होगा। एक बशर फरिश्तों के सरदार से आगे निकल गया। ऐसी खामोशी कि आपने तकदीर लिखने वाले कलमों की आवाज़ सुनी। एक रफ जाहिर हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदियों की तरफ ले गया। फिर वो हुआ जिसे कुरान कहता है, फ़कान क़ाब क़ौसैनी औ अदना। महबूब अपने महबूब के रूबरू था। इस तन्हाई की मुलाकात में जो तोहफा मिला वो तशहुद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, अत्तहियातु लिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। यही मुकालमा आज हम हर नमाज में दोहराते हैं। 50 नमाजें फ़र्ज़ हुईं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से 5 हो गईं, मगर अज्र 50 का ही रखा गया। ये हज़ारों साल का सफ़र था, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुँचे तो हुजरे की कुंडी हिल रही थी, बिस्तर की गर्मी बाकी थी, ज़मीन का वक्त वहीं ठहर गया था। सुबह हुई तो अबू जहल और कुरैश ने मजाक उड़ाया, एक रात में बैतुल मक़दस और आसमान। वो अबू बकर के पास दौड़े। अबू बकर ने एक लम्हे की ताख़ीर न की और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच है। मैं तो इससे भी बड़ी खबर यानी वही पर ईमान रखता हूँ। इसी तरह हज़रत अली बाबुल इल्म जब अक्लें दंग थीं तो उनका ईमान पहाड़ की तरह कायम था। मेराज अक्ल का नहीं, इश्क का सफ़र है। ये पैगाम है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में सब कुछ खो देता है तो अल्लाह उसे वो अता करता है जो न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना। अगर आप भी इस सफ़र की अज़मत को महसूस करते हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और इसे शेयर करें।